السلام علیکم ناظرین، آج ہم غالب کے پینشن کے سفر کے بارے میں جو مشکلات اور جو مصائب پیش آئے اس کا اگلا پارٹ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے لکھنؤ آمد۔ غالب جب کانپور پہنچے تو یہاں بیمار ہو گئے اور ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ رہی۔ مالک رام کے مطابق اس شہر میں کوئی ڈھنگ کا معالج بھی ان کو نہ ملا اور مجبوراً کرائے کی پالکی میں گنگا پار لکھنؤ جانا پڑا۔ یہاں تقریباً 5 ماہ بستر پر پڑے رہے۔ گویا غالب کو لکھنؤ کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ یہاں پر مولانا حالی کا کہنا ہے کہ لکھنؤ کے ذی اقتدار لوگ مدت سے چاہتے تھے کہ مرزا ایک بار لکھنؤ آئیں، اس لیے غالب نے کانپور سے لکھنؤ جانے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال لکھنؤ کے ارباب نظر نے ان کی مناسب آؤ بھگت کی۔ ان دنوں غازی الدین حیدر شاہ اودھ تھے، لیکن سیاہ و سفید کے مالک ان کے نائب معتمد الدولہ سید محمد خان بہادر عرف آغا میر تھے۔ ان تک خبر پہنچی کہ غالب لکھنؤ میں ہیں تو انہوں نے ملاقات کے لیے ایما فرمایا۔ مرزا بھی تیار ہو گئے۔ حالی کے بقول مرزا ان سے ملنے کو تیار تو ہو گئے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ اول میرے پہنچنے پر آغا میر مجھے تعظیم دیں گے اور میرے ساتھ معانقہ کریں گے، دوم مجھے نقد نظر پیش کرنے سے معاف رکھا جائے گا۔ آغا میر اعزاز و اکرام کی اس حد تک جانے کو تیار نہ ہوا اور غالب اس سے کم پر راضی نہ ہوئے، اس لیے یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ لکھنؤ میں قیام کے دوران غالب کی طبیعت بحال نہ ہو سکی، اس لیے غالب نے باندہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کے نواب سے ان کی ننہیال کی طرف سے رشتہ داری تھی۔ غالب کو باندہ یعنی بندیل کھنڈ کے نواب سے ہر درجہ لگاؤ تھا۔ غالب ان کے پاس پہنچ گئے اور قریباً 6 ماہ تک نواب صاحب کے مکان پر رہے اور نواب صاحب نے اچھی تیمارداری کی اور غالب ٹھیک ہو گئے۔ گورنر جنرل کلکتے چلے گئے۔ غالب کے بقول قانون تو دونوں جگہ ایک ہی ہے، تو غالب نے بھی کلکتے جانے کا فیصلہ کیا۔ کمزوری کی وجہ سے آپ نے کشتی کا سفر نہ کیا بلکہ گھوڑے پر سفر کیا اور 2-3 ملازم بھی ان کے ساتھ تھے۔ غالب جب مرشد آباد پہنچے تو وہاں انہیں نواب احمد بخش خان کے انتقال اور شمس الدین احمد خان کی جانشینی کی خبر ملی، لیکن غالب نے اپنا سفر جاری رکھا۔ غالب مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے 21 فروری 1828 کو کلکتے پہنچے اور غیر معمولی جستجو اور زحمت کے بغیر انہیں شملہ بازار سے متصل گرو کے تالاب کے نزدیک مرزا علی سوداگر کی حویلی میں کرائے کا مکان مل گیا۔ یہ کھلا اور پر فضا مکان تھا اور ان تمام تر سہولتوں کے باوجود اس کا کرایہ 10 روپے ماہانہ تھا۔ 28 اپریل 1868 کو اپنی درخواست مرزا غالب نے گورنر جنرل کونسل کو پیش کی تو دفتر سے حکم موصول ہوا کہ یہ پہلے دلی میں انگریز ریزیڈنٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اس کی رپورٹ پر یہاں مناسب کارروائی کی جائے گی۔ غالب کلکتے میں رہے اور دلی ریزیڈنسی میں مقدمے کی پیروی کے لیے خط کے ذریعے سے لالا ہیرا لال کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ ان دنوں دلی میں سر ایڈورڈ کولبروک ریزیڈنٹ تھے اور منشی التفات حسین خان ان کے میر منشی تھے۔ غالب نے ان دونوں کے نام سفارشی خط بھی بھیجے اور ان سفارشوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ کولبروک ان کے حق میں رپورٹ صدر کو بھیج دی جس میں ان کے دعوے کی تائید تھی۔ اس ابتدائی رپورٹ میں بھی 10 مہینے گزر گئے اور مرزا یہ عرصہ کلکتے میں بیکار بیٹھے رہے۔
बदकिस्मती से सर एडवर्ड कोलब्रूक को गबन और रिश्वत सतानी के जुर्म में माज़ूल कर दिया गया और उनकी जगह फ्रांसिस हॉकिंस को रेजिडेंट मुकर्रर किया गया। हॉकिंस का नवाब शमसुद्दीन अहमद ख़ान से याराना था। उसने नवाब के कहने पर सदर में दूसरी रिपोर्ट भेजी जिसमें लिखा था कि गालिब को जो 750 सालाना जो आज तक मिलते रहे हैं वो इससे ज़्यादा के मुस्तहिक नहीं। मिर्ज़ा को पूरा यकीन था क्योंकि वो सच्चाई पे हैं और कलकत्ते में मिर्ज़ा की काफ़ी आओ भगत भी हुई तो फ़ैसला उनके हक़ में आएगा और इसी उम्मीद पर वो 1.5 साल से ज़्यादा कलकत्ते में पड़े रहे। यहाँ का माहौल और आबो हवा उन्हें इतना पसंद आ गया था कि इसकी तारीफ़ में वो यूँ रत्बुल लिसां हैं कि कलकत्ते जैसा शहर तख्ताए ज़मीन पर नहीं, यहाँ की खाक नशीनी और जगह की हुक्मरानी से बेहतर है। खुदा की कसम, अगर मैं मुजर्रद होता और खानादारी की ज़िम्मेदारियाँ और ज़ंजीरें मेरी राह में हायल ना होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उम्र भर के लिए यहीं का हो रहता। ये थी हमारी आज की वीडियो। कल इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।